बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज का लेक्चर सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू जो कि ना सिर्फ कारोबार की बेहतरी के लिए अहम है बल्कि कारोबार की तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का मौजू किसी भी कारोबार के लिए बुनियादी अहमियत का सबब बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मौजू के बारे में आपको उनकी बुनियादी अवामिल यानी जोग्राफियाई अवामिल, माशी अवामिल, सियासी अवामिल, माशरती अवामिल, उसूली तलब और कुदरती वसाइल के बारे में ख़ास बातें बताएंगे, जिनको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में बड़े बड़े ग्रुप और मल्टीनेशनल कंपनियों समेत छोटे छोटे कारोबारी हजरात भी इन अवामिल को देखते हुए कारोबार शुरू करते हैं। दोस्तों, कारोबार की तरक्की का दारोमदार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। ये अवामिल जितना ज़्यादा मौसर होंगे, कारोबार की तरक्की का अमल उतना ही जल्द शुरू हो जाता है। अगर ये अवामिल ज़्यादा मौसर ना हो तो कारोबार की तरक्की का अमल सुस्त हो जाता है। कारोबार की तरक्की का इन्हिसार इन 6 अवामिल पर होता है: जोग्राफियाई अवामिल, माशी अवामिल, सियासी अवामिल, माशरती अवामिल, उसूली तलब, कुदरती वसाइल। जोग्राफियाई अवामिल कारोबार की तरक्की पर जोग्राफी अवामिल बहुत हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, जिनमें महली वकू, आबो हवा, ज़मीन के खुदहाल, समंदर, साहिल, दरियाओं की मौजूदगी, कुदरती सरहदें जोग्राफियाई अवामिल में ये बुनियादी अवामिल है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है, महली वकू किसी भी मुल्क के लिए कुदरती अतिया है। महली वकू किसी मुल्क के कारोबार की तरक्की पर गहरा असर होता है, क्योंकि मुनासिब महली वकू ही दूसरे ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम करने और तिजारती लेन देन के लिए मौक़े फराहम करता है। ज़मीन के खुदहाल किसी मुल्क की तिजारती तरक्की को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ज़मीन के खुदहाल की कुछ शक्लें हैं, मसलन पहाड़, मैदानी इलाका, सतही मुर्तफ़ा। इस तरह अगर आबो हवा की बात की जाए तो एक ख़ास मुद्दत के लिए किसी मुकाम के मौसम की औसत कैफियत का नाम आबो हवा है। हरारत, नमी और बारिश वगैरह आबो हवा के ख़ास अज्जा है। किसी मुल्क की तिजारत पर वहाँ की आबो हवा का जितना गहरा असर होता है, इतना असर किसी और जोग्राफी अंसर का नहीं होता। मौजूदा साइंसी दौर में सनतें बहुत हद तक आबो हवा के असर से आज़ाद हो गई है, लेकिन बिल्कुल आज़ाद भी नहीं हुई है। समंदर व साहिल बैनुल-अक़वामी तिजारत का सबसे बड़ा वसीला समंदर है। जो ममालिक उम्दा साहिल, कुदरती पनाहगाहें, कुदरती बंदरगाहें और बर्क रफ्तार ज़राए नकल व हमल रखते हैं, वो बैनुल-अक़वामी तिजारत से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। समंदर बैनुल-अक़वामी तिजारती शहराए हैं। ये बारी माल लाने और ले जाने का बहुत सस्ता और आसान जरिया है। दरिया न सिर्फ सनती तरक्की के ज़ामिन है बल्कि तिजारती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में तिजारत दरियाओं के ज़रिए होती थी, इसलिए तमाम दुनिया में दरियाओं के किनारे पर बड़े बड़े शहर आबाद है। बांग्लादेश की ज़्यादातर तिजारत आजकल भी दरियाओं के ज़रिए होती है। ज़राए आमदोरफ्त का ये सस्ता तरीका है, इसलिए जर्मनी, रूस और फ्रांस में तिजारती माल की नकल व हमल के लिए ज़्यादातर दरिया ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मुल्क की ज़री तरक्की का ज़्यादातर दारोमदार दरियाओं पर है। पाकिस्तान में सिंध, भारत में गंगा जमुना और इराक में दजला और फरात ज़री तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुदरती सरहद एक जिन ममालिक को बेहतरीन कुदरती सरहदें मुयसर होती है, उनको बैरूनी हमले का खतरा नहीं रहता। कुदरती सरहदों में समंदर, दरिया और पहाड़ है। इन महफूज सरहदों की बदौलत ऐसे मुल्क बहुत तेज़ी से तिजारत कर लेते हैं, क्योंकि वो कौमी दौलत का ज़्यादा हिस्सा मुल्की दिफा पर खर्च करने की बजाय सनती और तिजारती तरक्की पर सर्फ करते हैं। इसके बरकस ऐसे ममालिक जो सरहदी एतबार से ज़्यादा महफूज नहीं, उन्हें अपनी दौलत का कसीर हिस्सा दिफा पर खर्च करना पड़ता है, जिससे उनकी सनती और तिजारती तरक्की मुतासिर होती है। माशी अवामिल की अगर बात की जाए तो कारोबार की तरक्की के लिए मुल्क का माशी तौर पर खुशहाल होना ज़रूरी है। अगर मुल्क मुख्तलिफ माशी मसाइल का शिकार हो तो उससे कारोबार की तरक्की मुतासिर होगी। कारोबार की तरक्की का जिन माशी अवामिल पर इन्हिसार है वो दर्ज झेल है: रोज़गार के मौक़े, निज़ाम टैक्स, सरमायाकारी की पॉलिसी, निज़ाम बैंकारी, ज़राए नकल व हमल, बीमाकारी की सहूलतें, शरह सूद, सरमाया की फराहमी, सारिफीन की आमदनी, सरमाए का तहफ़्फ़ुज़, शरह नफ़ा, शरह बचत, मंडी की नौइयत, माली इदारों की तादाद, माशी तवाज़ुन, ज़राए का इस्तेमाल, ज़र मुबादला की मकदार, फ़नी इल्म व महारत, आजरों की तादाद।
ان میں اگر روزگار کے مواقع کی بات کی جائے تو اگر ملک میں روزگار کے زیادہ مواقع میسر ہو تو لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوں گی اور ان کی قوتی خرید بڑھے گی، جس سے ملک میں اشیاء صرف کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ صارفین کی اس بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ اشیاء پیدا کی جائے گی، جس سے کاروبار ترقی کرے گا۔ اگر ملک میں روزگار کے کم مواقع میسر ہوں گے تو لوگوں کی آمدنیاں کم ہوں گی، اشیاء صارفین کی طلب قلیل ہوگی، پیدا شدہ اشیاء گوداموں میں پڑی رہے گی۔ اس طرح کاروبار کو پلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں، جن میں ملک میں زیادہ سے زیادہ دفتر روزگار قائم کیے جائے، زیادہ سے زیادہ گھریلو صنعتیں قائم کی جائے، سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ کیا جائے، ٹیکسوں کے نظام میں اس طرح تبدیلی کی جائے کہ لوگوں کی بچت کی طاقت میں اضافہ ہو، سرمایہ داروں کی سرمایہ کے تحفظ کا یقین دلائے، سرمایہ داروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائے، مزدوروں کو پیشہ ورانہ اور فنی تربیت دی جائے، شرح بچت میں اضافے کے اقدامات کیے جائے، صنعتوں کے قیام میں گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے، ملک کا نظام بینکاری مستحکم ہو تاکہ صنعتوں کے قیام کے لیے سرمایہ وفر مہیا ہو سکے۔ نظام ٹیکس بھی کاروبار کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ملک کا نظام ٹیکس اس طرح کا ہو کہ آمدنی کا زیادہ حصہ ٹیکس کی نظر ہو جائے تو لوگوں کی بچت کی طاقت کم ہوگی اور ملک میں سرمایہ کاری کم ہوگی، جس سے کاروبار کی ترقی پر منفی اثر مرتب ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ملک میں نظام ٹیکس اس طرح ہو کہ لوگوں کی آمدنی کا زیادہ حصہ ان کے پاس ہی رہے تو اس سے ان کی بچت کی طاقت زیادہ ہوگی، بچت کی طاقت زیادہ ہونے سے ملک میں سرمایہ کاری کی رفتار میں اضافہ ہوگا اور کاروبار وسعت اختیار کرے گا۔ سرمایہ کاری کی پالیسی، حکومت کی سرمایہ کاری کی پالیسی بھی کاروبار کی ترقی کو متاثر کرتی ہے۔ حکومت اگر سرمایہ کاری کی آزاد پالیسی اختیار کرے تو سرمایہ کاروں کو سرمایہ لگانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے کاروبار سمٹ کر رہ جائے گی۔ صنعتی اور تجارتی ترقی کے شرح میں اضافے کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے، جن میں حکومت مختلف علاقوں کو صنعتی زون قرار دے کر سرمایہ کاروں کو سستی پلاٹ آسان شرائط پر فروخت کرے، آجر کو درآمد اور برآمد کی زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جانی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ آجروں کو قرضے کی زیادہ سے زیادہ سہولت دے تاکہ انہیں بوقت ضرورت آسانی سے قرضہ فراہم ہو سکے۔ ملک میں سرمایہ کاری کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ نقل و حمل کی سہولتیں فراہم کی جائے۔ حکومت کو ملکی اور غیر ملکی صنعت و نمائش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ سرمایہ داروں کو ملکی اور غیر ملکی فنی ماہرین کی خدمات مفت فراہم کرے۔ حکومت آجروں کو ٹیکس میں زیادہ سے زیادہ چھوٹ دے۔ حکومت کاروباری اداروں کو وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے۔ کاروبار میں استعمال ہونے والی مشینوں پر زیادہ سے زیادہ درآمدی چھوٹ دی جائے۔ کاروبار میں استعمال ہونے والی مشینری کی درآمد کی آزادانہ اجازت ہونی چاہیے۔ اس طرح نظام بینکاری، ذرائع نقل و حمل، بیمہ کاری کی پالیسی، شرح سود، سرمایہ کی فراہمی، صارفین کی آمدنی، سرمایہ کا تحفظ، شرح نفع، شرح بچت، یہ باتیں روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کاروبار کی ترقی کا انحصار سرمایہ کاری پر ہے اور سرمایہ کاری کا انحصار بچت پر ہے۔ اگر ملک میں بچت کی شرح زیادہ ہو تو ملک میں سرمایہ کاری زیادہ ہونے سے کاروبار کو وسعت ہوگی، اور اگر ملک میں بچت کی شرح کم ہو تو سرمایہ کاری کم ہونے کی بنا پر کاروبار محدود ہی رہیں گے۔ اس لیے کاروبار کی وسعت کے لیے ضروری ہے کہ بچت کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔ بچت کی شرح میں اضافے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یعنی ٹیکسوں کی شرح میں کمی، لوگوں کی آمدنیوں میں اضافے کے لیے اقدامات، ملک میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کی جائے، ملک میں امن و امان قائم کیا جائے، ملک میں سیاسی استحکام قائم کیا جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ مالیاتی ادارے قائم کیے جائیں، لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے۔ منڈی کی نوعیت، اگر صارفین کی آمدنیاں زیادہ ہوں تو ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، اس لیے زیادہ مقدار میں اشیاء خرید لیتے ہیں۔ قوت خرید میں اضافہ پیداواری کوششوں کو تیز کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے منڈی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اشیاء کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے، کاروباری حضرات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مالی اداروں کی تعداد، اگر ملک میں مالی ادارے مثلا بینک اور بیمہ کمپنیاں وغیرہ تعداد میں کم اور غیر مؤثر ہو تو اس سے نہ صرف سرمایہ کی فراہمی میں مشکل پیدا ہوتی ہے بلکہ معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ نہ دینے کے رجحانات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ملک میں مالی ادارے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو تو آجروں کو سرمایہ آسانی سے فراہم ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کو آسانی سے وسعت دے سکتے ہیں۔ معاشی توازن تمام شعبوں میں ترقی کا اہم زینہ ہے،
اس لیے کاروباری شعبہ بھی ترقی کرتا ہے۔ اگر ملک معاشی عدم توازن کا شکار ہو تو معاشی سرگرمیاں ان محسوس شعبوں میں مرکوز ہو جاتی ہے جہاں منافع کی شرح بلند ہوتی ہے۔ ان شعبوں کی ترقی دوسرے شعبوں کی کارکردگی اور پیش قدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر صنعتی ترقی پر توجہ دی جا رہی ہو تو زرعی ترقی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ذرائع کا استعمال: اگر پیداواری ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کیا جا رہا تو کاروبار کو ترقی نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر ذرائع کو بہتر طور پر استعمال نہ کیا جا رہا ہو، ان سے پورا استفادہ نہ کیا جا رہا ہو تو کاروبار ترقی نہیں کر سکتے۔ اس طرح زر مبادلہ کی مقدار: فنی علم و مہارت: موجودہ زمانے کا طریق پیدائش بہت زیادہ فنی نوعیت کا بن چکا ہے۔ اشیاء کی پیدائش مشینوں کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ ان مشینوں کی تیاری، استعمال، مرمت اور دیکھ بھال محسوس علم و فن اور تعلیم و تجربہ چاہتی ہے۔ ان فنی تدبیر کو استعمال کرنا حصولی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ ملک تجارتی طور پر ترقی سے ہمکنار ہو سکتا ہے جو ان فنی تدبیروں کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہو۔ آجروں کی تعداد: آجر کاروبار کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے ذرائع کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور اشیاء و خدمات زیادہ مقدار میں پیدا کر کے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اگر ملک میں آجرین کی تربیت کے لیے ادارے موجود ہو تو بہت زیادہ ہنرمند اور تجربہ کار آجر تیار کیے جا سکتے ہیں جو ذرائع کا بھرپور اور بہتر استعمال کر کے ملک کی پیداوار میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تشہیر کے ذرائع: تیار شدہ اشیاء کو عام صارفین تک متعارف کروانے میں مؤثر نظام تشہیر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ اشیاء کی خوبیوں سے آگاہ ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو زیادہ مقدار میں خریدیں گے، جس سے ان چیزوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا، جس سے کاروبار ترقی کرے گا۔ اس لیے مؤثر نظام تشہیر بھی کسی بھی کاروبار کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔